جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اونھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں. اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منها. وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی. پہلے تو اپنے ذہن کو یہ صاف کریں، کلیئر کریں کہ اس کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے. الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر واللیل سابق النہار. زمین سورج کے گرد اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد، اور ہر کل فی فلک یسبحون. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل. چاند کی کیسی ہزاروں سال ہو گئے، چاند کی کیلکولیشن میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. یہ جو ماہرین فلکیات بتا دیتے ہیں نا کہ 10 سال بعد کس دن کیا تاریخ ہوگی، یہ ماہر فلکیات کا کمال نہیں ہے، یہ چاند کا کمال ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے بارے میں اگر کوئی بتائے کہ میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں 3:05 پہ، یہ جو بھی سفر کے لیے نکلے ہیں تو 3:05 پہ یہ وہاں ہوں گے، تو یہ بتانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ٹائم کی پابندی کی علامت ہے. آپ کا شیڈول ایسا زبردست ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ جو سائنسدان بتا دیتے ہیں نا کہ 20 سال بعد فلاں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اور کیا تاریخ ہوگی، کیا دن ہوگا، تو یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے، یہ سورج اور چاند کی ایکوریسی ہے. یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، وہ اپنے ٹائم سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے.
इतनी एक्यूरेसी ये इत्तेफाक से वजूद में आ गई भाई। इतना ईंधन सूरज खारिज कर रहा है, इतना ईंधन, कहां से इसमें ये ईंधन भरा जा रहा है और कहां से ये गैसें खारिज हो रही हैं। एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये इत्तेफाक से हो रही है, ये सब चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं। कैसा अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया। तो अगर ये कायनात मेरे भाई इसमें नज़्म ज़ब्त ना होता तो ये इत्तेफाक से वजूद में आती और हमें इसकी रीजन तलाश करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ती। लेकिन अब इस कायनात की मैनेजमेंट को देखते हैं और कुरान बार बार चैलेंज करता है, ज़ालिका तकदीर, ज़ालिका तकदीर। ये अंदाजा है तकदीर का, आज की जबान में तर्जमा मैनेजमेंट। ये अंदाजे हैं, ये खुद ब खुद नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अल अजीज ऐसे बादशाह की कैलकुलेशन है जो गालिब है, जिस तरह से चाहे निजाम को चला सकता है। अल अलीम, और इल्म भी रखता है वो, उसे पता है कि किसको किस चीज को कैसा बनाना है। देखें, दो चीजें चाहिए होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपके पास दो किस्म की दो सिफात आपके पास होना जरूरी है। पहली सिफत, आप काम लेना, आपके पास पावर हो, ताकत हो ना कि मजदूरों से काम ले सकते हो। भाई आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन आपकी चलती नहीं है। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये फैक्ट्री बना दो, ये स्कूल बना दो, ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बना दो। आप मजदूरों से कह रहे हैं यार ये काम कर दो, कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आज मैं नहीं करूंगा, वो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो, आप काम करवा सकते हैं? या हुकूमत ने आपको इख्तियारात ही बहुत महदूद दिए हों, आप काम नहीं करवा सकते? तो काम तभी जितने जो इंजीनियर हैं ये या ठेकेदार हैं ये हुकूमतों से राब्ता करते हैं, इलाके के नाजिम को कुछ खिलाएंगे कुछ, ताकि इख्तियारात बढ़े हमारे, हम काम कर सकें। दूसरी चीज है, जो काम आप कर रहे हो उस काम में भी आपको महारत होनी चाहिए। यही वजह है कि महल्ले का दादा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे प्रोजेक्ट नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द हो। भाई पावर तो है तेरे पास लेकिन तुझे इस काम की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में जो तुम्हें नज़्म ज़ब्त नजर आ रहा है, और इस कायनात में अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया है और उसको फिर उसकी नेचर के रास्ते पर मैंने चला दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नजर आ रही है, ये इसकी अलामत है कि इसको नंबर 1 किसी ने बनाया है, नंबर 2 जिसने बनाया है वो बहुत ताकतवर है, ये कमजोर का काम नहीं है, नंबर 3 वो बड़ा जबरदस्त इल्म रखता है, उसे पता है किस चीज को कैसा बनाना चाहिए था। शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त रख दी है तो उसको दांत उसी हिसाब से दिए हैं। बकरी की खुराक अल्लाह ने घास रख दी है, उसके दांत उसी हिसाब से दिए हैं। ऐसा नहीं कभी कायनात में हुआ कि जो घास खाने वाला जानवर है उसे चीर फाड़ की सलाहियत दे दी हो और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उन्हें मिनमिनाने की और हिनहिनाने की सलाहियत दे दी हो अल्लाह ने। कभी हुआ ऐसा? एक एक चीज, जब मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा ना कि अल्लाह कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज में डिफाइन किया, अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि जिसने हर चीज को बनाया बेहतरीन अंदाज से। देखें, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है तो कंपनी के माहिर होने की अलामत यह है कि इसने इस प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज से बनाया कि नहीं बनाया। वही गाड़ी आप जापान की ले लो, बिल्कुल वही मॉडल पाकिस्तान से ले लो, तो फर्क होगा ना दोनों में। एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी? जापानी, जो जापान से मेड इन जापान है तो ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिस चीज को जैसा बनाया उससे ज्यादा उस चीज को अच्छा बनाना मुमकिन था ही नहीं, नामुमकिन है। शेर में अल्लाह ने धाड़ रखी है, क्यों? गोश्त है ना उसकी खुराक, तो उसके लिए रोब भी चाहिए, क्योंकि गोश्त खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, दहशतगर्दी कुछ ना कुछ उसको मिटानी पड़ेगी जंगल में। अगर अल्लाह उसको बकरी की तरह मिनमिनाने की सलाहियत दे देते तो आप क्या समझते हैं कि खुद लोमड़ियां उसके कदमों में आके गिरती हैं, हिरन उसके कदमों में आके गिरते, भाई आप हमें खा लें? क्या ऐसा मुमकिन है? बकरी को इसकी जरूरत नहीं थी धाड़ने की, दुम्बे को जरूरत नहीं थी, उसकी खुराक घास है। तो जिस चीज को आप देखते हैं ना, एक एक चीज को बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया, हत्ता के परिंदों की चोंच और उसका डिजाइन, वो भी हर परिंदे का अलग है, एक जैसी चोंच नहीं है। जिस परिंदे को समंदर के गहराई में जाके शिकार करना है उसको लंबी चोंच दी है। जिस परिंदे को की खुराक ऐसी है कि उसको फलों को खाना है ना चीर के, तो उसको थोड़ा सा कर्व चोंच बना दी उसकी, ताकि उसको खोदने में कुरेदने में आसानी हो। हर चीज को, इस पे तो जितनी रिसर्च हो कम है, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा बनाया और फिर सुम्मा हदा, उसको उसकी नेचर के रास्ते पर चला दिया। अब आप देखें, बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है वो, क्योंकि अब उसकी जरूरत क्या है? दूध पीना। तो माँ को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत नहीं दी है, तो बच्चे में
پیدا ہوتے ہی نا اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میری خوراک کہاں ملے گی اور وہ میرے حلق میں کیسے اترے گی. تو یہ بھائی خود بخود یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہمارے جامعۃ الرشید میں جب یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق ہو رہی تھی نا, تو مختلف اس کے ماہرین کو بلایا گیا جو ڈیجیٹل کیمرے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہے. تو انہی ماہرین میں سے ایک آئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر بناتا ہے یہ انسانی آنکھ کو سائنسدانوں نے کاپی کیا ہے. جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, تو آنکھ کے پردے پہ آپ کی تصویر بن رہی ہے, روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی, آنکھ کے پردے پہ جائیں گی اور پیچھے وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوں گی, اور وہ لہریں پھر دماغ جو ہے نا وہ پیچھے کچھ ایسے آلات لگے ان لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں لے کر آئے گا وہ, اور پھر الٹی تصویر بنے گی, دماغ اس کو پھر کیا کرے گا, سیدھا کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ آنکھ کو انہوں نے کاپی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنکھ کو انہوں نے کیا کیا ہے, کاپی. کہ آنکھ کیسے بناتی ہے, تو بالکل وہی چیز انہوں نے یعنی وہ شیشوں کو اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کیا, اور اسی طرح وہ لہریں روشنی کی ٹکرا کے جاتی ہیں اور پھر وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر وہ پیچھے جا کے ریورس, پورا کہہ رہے ہیں 100% آنکھ کی کاپی ہے یہ. لیکن آنکھ جیسا اب بھی نہیں بن سکا. اور آنکھ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے میں ایک لینس ہوتا ہے, آنکھ کتنی ہے, 2. اس کو ایڈجسٹ کرنا اور زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ ذرا سا ان دو پتلیوں کا فاصلہ ملی میٹر میں بھی کم ہو گیا نا یا بڑھ گیا تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ماں کے پیٹ میں, ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی, گوشت کھا رہی ہے, انڈے کھا رہی ہے, دودھ پی رہی ہے, اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں, اور ایسے بہترین طریقے سے کھوپڑی میں ان کو فٹ کیا جا رہا ہے, ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان دو پتلیوں کا فاصلہ ایسے تناسب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں ملی میٹر کا 1000واں حصہ بھی فرق نہیں آ رہا, اور ان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ ساری زندگی وہ فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایسا اس کو ایلفی سے جوڑ دیا, سمت بانڈ سے جوڑ دیا, یہ اس کو ٹائٹ کر دیے کہ یہ ہلے نہیں ہے, کیونکہ یہ ذرا سا ہلا تو اس کو پھر پوری دنیا ہلتی ہوئی نظر آئے گی. پھر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں, میں کیا کروں. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے. ان کو کتنے نظر آ رہے تھے, 1 کے 4 نظر آ رہے تھے, تو ان کا تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہو گیا ہوگا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ 2 اینٹوں کو ترتیب سے لگانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دونوں آنکھیں دماغ میں ترتیب سے فٹ کرنا. تو 2 اینٹیں کبھی اتفاق سے نہیں لگی ہوں گی, یہ 2 آنکھیں کیسے فٹ ہو گئیں. بات بتاؤ کہ کاپی آسان ہوتی ہے یا اوریجنل. دیکھو چائنا کاپی بناتا ہے نا,